مستدرک حاکم صحیحین کے اندر بھی موجود ہیں، یہ سنن دار قطنی کے اندر بھی موجود ہیں، یہ طبرانی کبیر کے اندر بھی موجود ہیں، بہقی کے اندر بھی موجود ہیں، ابو نعیم کے اندر بھی موجود ہیں، مسند بزار کے اندر بھی موجود ہیں، یہ تاریخ بغداد کے اندر بھی موجود ہیں۔ جھوم کے اب کہہ دو سبحان اللہ۔ اب زمانے کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ حدیثیں کسی نے کوئی چوری کر کے نہیں لکھی، یہ زمانے کے اندر وہ کتابیں ہیں جن کی روایات تو احساس سماج سے بڑھ جائے، اگر اس کی تحقیق کی جائے خدا کی قسم تو یہ تو 14 صدیوں سے امت مسلمان کا جو اس پہ عمل کرا رہا ہے۔ اور پھر قوت القلوب کے اندر حضرت امام ابو طالب مکی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں مکہ والوں کا بھی عمل اسی پر رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر آئیے میں وقت کی نزاکت کے اعتبار سے 2-4 حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں۔ سنن ابن ماجہ جلد اس کی پہلی صفحہ نمبر اس کا 99، یہ چھپی ہے قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی سے، ساری عربی کتاب عربی زبان کے اندر۔ اس کے اندر 4 روایتیں ہیں، چاروں سناتا ہوں۔ پہلی روایت سنو، عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نهارها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول الله تبارك وتعالى ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا من مبتل فأعافيه ألا كذا ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر۔ اب حدیث کا ترجمہ بھی سنو۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 15 شعبان المعظم کی رات آتی ہے فقوموا لیلہا، رات کو قیام کیا کر۔ یہ راتوں کو نماز پڑھنے کا حکم آمینہ کے لال نے آپ دیا ہے۔ اور پھر میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا ابھی چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ النصف من شعبان قام وصلی 14 رکعات۔ کہتے ہیں میں نے 15 شعبان المعظم کی رات کو سرکار کو نماز پڑھتے دیکھا تو میرے آقا نے کیا کیا، 14 رکعتیں پڑھی۔ 14 رکعت نماز سرکار نے آپ پڑھی، حدیث ہے، توجہ ہے نا، 14 رکعت آپ نے پڑھی۔ کہتے سما بعد الفراغ جلسا، آقا کونین 14 رکعت پڑھ کے فارغ ہو گئے تو بیٹھ گئے۔ ثم قرأ بأم القرآن 14 مرہ، آقا کونین نے پھر اسی جگہ پہ بیٹھ کے 14 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی۔ ثم قرأ قل هو اللہ احد 14 مرہ، پھر سرکار نے سورہ اخلاص بھی 14 مرتبہ پڑھی۔ ثم قرأ قل اعوذ برب الفلق 14 مرہ، آقا کونین نے سورہ فلق بھی پوری 14 مرتبہ پڑھی۔ ثم قرأ قل اعوذ برب الناس 14 مرہ، آقا کونین نے 14 مرتبہ سورہ الناس پڑھی۔ ثم قرأ آیت الکرسی مرۃ واحدہ، پھر سرکار نے سورہ فاتحہ پڑھی 1 مرتبہ۔ اس کے بعد آقا کونین نے پھر سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھی 1 مرتبہ، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ کہتے سرکار نے جب یہ پڑھا نا، آپ کو بھی توفیق ہو جائے تو یاد ہو گیا ہوگا نا آپ کو۔ حضرت علی شیر خدا کہتے میں حاضر ہو گیا جب میں نے سرکار کو یہ عمل کرتے دیکھا 15 شعبان کی رات کو۔ میں نے کیا سرکار جو اس طرح کرے اس کو ملتا کیا ہے؟ اب سنو میرے آقا کا فرمان، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس طرح کرے جس طرح میں نے کیا ہے، کان لہ 20 حجۃ مبرورۃ، اس کو 30 حجوں کا ثواب دے گا میرا۔ اور آگے فرمایا اس کو 20 سال کے روزوں کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اور فرمایا اگر وہ اس دن کو روزہ رکھ لیتا ہے، جب 15 شعبان کا دن آتا ہے اس کا روزہ رکھتا ہے، تو میرا رب اس کے 60
اور دکھانے کے ہم ذمہ دار ہیں حضرات. پتہ چلتا ہے راتوں کو قیام کرنے کو حکم آمنہ کے لال نے آپ دیا ہے اس موقع پر اور خود کر کے بھی دکھایا ہے. وقوموا لیلھا وصوموا نہارھا. آقا کونین فرماتے ہیں رات کو نماز پڑھ دن کو روزہ رکھ. کیوں؟ ان اللہ تعالی ینزل فیھا لغروب الشمس الی السماء الدنیا. اس لیے کہ جیسے ہی 14 شعبان المعظم کا سورج غروب ہوتا ہے 15 شعبان المعظم کے دن کا آغاز ہوتا ہے رات شروع ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے شایان شان جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ پہلے آسمان پر جلوہ فرما ہوتا ہے اور پھر آواز لگاتا ہے کیا الا من مستغفر فاغفر له الا من مسترزق فارزقه الا من مبتل فوافیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے اے میرے محبوب کے امتیوں اٹھ جاؤ میں آپ تمہارے دروازے میں آ گیا ہوں. میں خود تم پہ برسنا چاہتا ہوں. میری رحمت تمہارے اوپر برسنے کے لیے بےتاب ہو گئی. آؤ بخشش مانگو میں عطا کر رہا ہوں. رزق مانگو میں عطا کر رہا ہوں. بیماریوں سے شفا مانگو میں عطا کر رہا ہوں. مصیبتوں سے چھٹکارا مانگو میں عطا کر رہا ہوں. پریشانیوں سے نجات مانگو میں عطا کر رہا ہوں. اللہ کذا ساری رات ایسی آوازیں ابھرتی ہیں. ہر بیماری کا نام لیا جاتا ہے ہر دکھ درد مصیبت کا نام لیا جاتا ہے. مانگتے جاؤ میں دیتا ہوں مانگتے جاؤ میں دیتا ہوں. رب کہتا تم گناہ کیے بغیر نہیں رہ سکتے میں تمہیں بخشے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں. ارے تم گناہ کر کے شرمندہ نہیں ہوتے میری رحمت آپ پہ کام ہو گئی ہے. آؤ آج ایک مرتبہ معافی کا مطالبہ کرو. میری رحمت بخشنا چاہتی ہے حتی یطلع الفجر. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری رات رب ذوالجلال کی رحمت کے سمندر بہتے رہتے ہیں اور گناہگاروں کے اوپر وہ رب ذوالجلال کی رحمتوں کے چھینکے اترتے ہیں اور ان کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیا جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا ہے. یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے. عزیزان گرامی قدر یہ روایت ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی. اب دوسری روایت بھی اسی سنن ابن ماجہ میں اسی صفحہ نمبر 99 پر اسی پہلی جلد پر ہماری ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ کی مرویات سے جھوم کے ذرا سبحان اللہ. اس کے الفاظ سنے گا تیرے سینے میں ٹھنڈ پڑے گی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان عائشہ. جب امی عائشہ کا نام آتا ہے نا عزیزان گرامی قدر یہ پوری روئے زمین پر اس طرح کی خاتون کوئی اور نہیں ہوئی. اس دھرتی پر آسمان کے نیچے بڑی بڑی خواتین آئی ہیں ہر ایک کا مقام جدا گانا ہے. کیا بات سناؤں میں ملکہ فردوس بری کی نور چشم رحمت للعالمین کی ہمارے آقا کے جگر کے ٹکڑے کی عصمت کا در نہاں عفت کا گنج گراں شہزادی کون مقام حسن حسین کی ماں حضرت فاطمہ الزہرا کی عظمت کا کیا کہنا ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کی عظمت کا کیا کہنا حضرت مریم کی عظمت کا کیا کہنا حضرت ہاجرہ کی عظمت کا کیا کہنا. ارے زمانے کے اندر بڑی بڑی خواتین ہوئی لیکن عائشہ صدیقہ تجھ پر بھی قربان جائے. پوری روئے زمین پر حضرت عائشہ صدیقہ واحد خاتون ہے جس کی طہارت کی گواہی رب نے مخلوق کے ذمہ نہیں لگائی. حضرت مریم پہ تہمت لگے رب کہتا ہے عیسیٰ آپ بولو. چند گھڑیوں کی عمر حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں بیٹھ کر دیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. حضرت عیسیٰ نے خود اپنی ماں کی برات کا اعلان کیا ہے. حضرت یوسف پہ تہمت لگی رب نے چھوٹے سے بچے کو حکم دے دیا. وہ کہتے جاؤ دیکھو حضرت یوسف کا قمیض آگے سے پٹاؤ تو معاملہ اور ہوگا پیچھے سے پٹاؤ تو زلیخا کو پکڑ لو اس کا قصور ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کی باری آ گئی. رب کہتا ہے اب پیچھے ہٹ جاؤ. اب یوسف نہیں گواہیاں تم دے جاؤ مریم نہیں تم گواہیاں دو. کون ہے؟ رب کہتا ہے میرے محبوب کی بات ہے یہاں پہ میرے محبوب کے حرم کی بات ہے. اب گواہیاں نہ بچے دیں گے اب گواہیاں نہ بوڑھے دیں گے اب گواہیاں نہ فرشتے دیں گے اب گواہیاں نہ ولی دیں گے اب گواہیاں نہ نبی دیں گے اب گواہیاں نہ رسول دیں گے. زمانہ پیچھے ہٹ جائے رب کی قدرت خود گواہی دے گی. یہ ہے عائشہ صدیقہ جس کی طہارت کی گواہی رب دیتا ہے. حضرت عائشہ کہتے ہیں ما فقط تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ. میں نے اپنے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات کو گم پایا. اپنے گھر سے اپنے بستر سے سرکار کو گم پایا موجود نہیں تھے. کہتے فخرجت انا اطلبہ فرماتی ہے میں باہر نکلی سرکار کو تلاش کروں. اب سرکار کو تلاش کرنے میں کوئی مشکل ہوتی ہے؟
جدھر سے گزر جائیں وہ راستے خوشبوئیں چھوڑتے جاتے ہیں. ارے جس راستے سے گزر جائیں وہاں پہ چاندنیاں برستی ہیں, وہاں پہ کہکشاں اترتی ہے محمد عربی کے لیے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں چلتی چلتی سرکار کو تلاش کرتی کرتی فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيِّ, جنت البقیع میں سرکار کو میں نے دیکھا. وَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيِّ رَافِعٌ رَأْسَهُ, آقا کونین نے اپنا سارا آسمانوں کی جانب اٹھایا ہوا ہے. سارا آسمانوں کی جانب اٹھانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ اوپر رہتا ہے؟ نہیں, یہ اہل سنت کا نظریہ نہیں. یہ توحید کا مسئلہ بڑی دھیان سے کسی عالم ربانی سے بیٹھ کے سیکھو قاری صاحب سے. اللہ مکان سے پاک ہے, بولو نا سبحان اللہ. اللہ مکانوں میں معاملے سے پاک ہے. یہ زمین و آسمان حادث ہے, رب قدیم ہے. یہ جب زمین و آسمان نہیں تھے پھر کہاں تھا؟ حضرت علی سے پوچھا تھا کسی نے, تو آپ نے فرمایا جب نہیں بنے تھے پھر. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہاں پہ مقید نہ کر. تو سوال کرتے بھائی اوپر کیوں اٹھاتے ہیں؟ مجھے کسی نے پوچھا کیوں اٹھاتے ہیں اوپر؟ میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں, نماز کا قبلہ سامنے رکھا ہے نا ہمارے بیت اللہ, ارامت کا قبلہ اوپر رکھا ہے. اللہ کی طرف نہیں اٹھایا, اس کے قبلے کی طرف ہے. رحمتیں اوپر سے برستی ہیں, اس کا انتظار کرتے ہیں سب. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آرام کر رہا تھا, ان جبرائیل اتانی, حضرت جبرائیل امین رات کے وقت میرے پاس آئے. میں سویا ہوا آرام کر کے تم اٹھیے, صلی نماز پڑھیے, ارفع راسک و یدیک الی السماء, آقا اٹھیے اپنا نماز پڑھیے, اپنا چہرہ بھی آسمان کی جانب اٹھائیے, اپنے ہاتھ بھی اٹھائیے. آقا ایک نے فرماتے ہیں میں نے پوچھا ما هذه الليلہ, جبرائیل یہ رات کون سی ہے؟ جبرائیل امین کہتے ہیں آقا ان هذه الليلہ من نصف شعبان, آقا یہ شعبان المعظم کی 15 کی رات ہے. سرکار نے فرمایا اس طرح کیا ہوتا ہے؟ حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں آقا یہ رات جو ہے 15 شعبان المعظم کی, اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 300 دروازے رحمتوں کے کھول دیتا ہے آسمانوں کی جانب سے. 300 دروازے آسمانوں کے کھلتے ہیں, 300 دروازے رحمتوں کے کھلتے ہیں. حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں آقا ہر دروازے سے ندا آتی, آپ کے امتیوں کو بخشنے کے لیے شرابیوں کو بلایا جاتا ہے. شرابیوں باز آ جاؤ, زناکاروں بدکاروں چھوڑ دو, ارے والدین کی نافرمانی کرنے والا چھوڑو, ارے چغل خوروں چغلی چھوڑو, ارے غیبت کرنے والا چھوڑو, کینہ پرور چھوڑو, جادو چھوڑو, دھوکہ چھوڑو, ارے چھوڑ کے جاؤ, رب معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. یہ بھی حدیث ہے. میں بتاؤں آپ کو کتنی حدیثیں اس موضوع پر, اتنی حدیثیں جو کثیر تعداد میں کثیر صحابہ کی مرویات سے آ جائیں, تو اس کا جواب تم دو گے کیا؟ صرف یہ کہ ہماری عقل نہیں مانتی. ہم نے امت محمدیہ کے افراد کو دیکھا ہے, بے عملی ضرور ہوتی ہے ان کے, لیکن دل ان کا ادھر ہی لگا. قسم خدا کی, جتنا بھی بے عمل بندہ ہونا, سینے میں مصطفیٰ کی محبت ضرور ہم نے دیکھا. بات کرو آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں اترتے ہم نے دیکھا, کھنچتا چلا آتا ہے سرکار کے ہاتھ. یہ دیکھو 15 شعبان کی رات ہو, شب قدر کی رات ہو, شب معراج کی رات ہو, کوئی رات ہو, عید الفطر کا دن ہو, عید الاضحیٰ کا دن ہو, دیکھو پھر قربانیاں کیسے ہوتی ہیں, چھریاں کیسے چلتی ہیں, عزیزان گرامی قدر رب کے لیے صدقے کیسے ہوتے ہیں, خیرات کیسے دی جاتی ہے. ارے صدقے فطر کی بات آتی ہے, کیسے پیسہ بہاتا ہے. بیت اللہ شریف کے خان حج کی بات آتی ہے, مسلمان کیسے لوٹتا ہے. ابھی نماز تراویح کی بات ہوگی, دیکھو کیسے آتے ہیں. یہ سرکار کی امت پر رب الجلال کا بڑا کرم ہے. میں جو حدیث سنا رہا تھا آپ کو, حضرت عائشہ صدیقہ کہتی میں نے دیکھا آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا اپنا آسمانوں کی جانب اٹھایا ہوا. پیدا ہوا رافع راسہ, سرکار نے اپنا سارا آسمانوں کی جانب اٹھایا ہوا ہے. یہ رفع نہیں, پڑھنے والا رافع پڑھتی, اس میں فاعل کا صیغہ ہے. میں نشان نہیں کر دوں, غربی پڑھنے والا بندہ دھوکہ نہ کھائے. کبھی کہتے میں پتہ نہیں غلطی کر رہا ہے. عزیزان گرامی قدر میں جو بات کہتی, جب میں پہنچی نا میں نے کچھ کھا نہیں. عائشہ صدیقہ ام المومنین, آپ نے کچھ کھا بھی نہیں؟ کہتی میں نے کچھ بھی نہیں کہا, سرکار اپنے کام میں لگے تھے, مجھے مخالف کر دیا. آقا کونین فرمایا یا عائشہ تو, عائشہ کیا تو نے گمان کر لیا تھا کہ یا عائشہ تو انکا, اے عائشہ صدیقہ تو نے گمان کیا تھا اپنے دل میں کہ اللہ اور اس کا رسول یخیف اللہ ہو علیہ و رسولہ, اللہ اور اس کا رسول
جملے کے اندر بڑا مرتبہ ہے، میں بیان کروں گا آپ کے سامنے. حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کیا تو نے دل میں گمان کیا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کر جائیں گے؟ اب اگر کوئی خدا نہ کرے اگر کچھ مسئلہ ہوتا تو سرکار سے ہوتا نا، اللہ سے تو نہیں ہوتا. اگر سرکار کچھ معاملہ کرتے حضرت عائشہ کی بجائے کسی اور روزہ کے پاس چلے جاتے. ذرا توجہ ہے نا، ماشاءاللہ توجہ فرمائیے، بات پھر میں ختم کر دوں گا وغیرہ. حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا بھائی اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ میں کہتا ہوں اگر کچھ ہوتا تو سرکار کرتے نا، اللہ کو بھی سے لے آئے. اگر سرکار جاتا کسی اور روزہ کے پاس تو پھر بات سرکار تک رہتی. آپ کا ایک کون نے فرمایا نہیں عائشہ یہ میرے رب کا معاملہ ایک ہے، میں کروں گا خدا کرتا ہے. ذرا قرآن پڑھ کے دیکھ لے، رب کہتے جا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. مولا تم سے آگے کون بڑھ سکتا ہے؟ تو آسمان بنائے کون بنا سکتا ہے؟ تو زمین بنائے کون بنا سکتا ہے؟ تو پہاڑ اٹھائے کون اٹھا سکتا ہے؟ تو ہوائیں چلائے کون چلا سکتا ہے؟ تو دریا بہائے کون بہا سکتا ہے؟ تو پتھر میں کیڑے کو روٹی دے کون دے سکتا ہے؟ تو خشک مٹی سے سبزے نکالے کون نکال سکتا ہے؟ تو صاف آسمان سے بارش برسائے کون برسا سکتا ہے؟ مولا تجھ سے آگے کون بڑھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے مصطفیٰ سے آگے بڑھنے کا سوچے سمجھے خدا سے آگے بڑھ رہا ہے. آقا کونین فرماتے ہیں یحیف اللہ علیہ ورسولہ. عائشہ تو گمان کرتی اللہ اور اس کا رسول ناانصافی کریں گے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ولکنی ظننت انک اتیت بعض نسائک یا رسول اللہ. آقا میں نے دل میں گمان کیا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ کسی اور زوجہ کے پاس چلے گئے ہوں گے. آپ کسی کے پابند تو نہیں؟ زمانہ پابند ہے، مصطفیٰ پابند نہیں ہے. زمانہ پابند ہے، مصطفیٰ نہیں پابند ہے. ارے زمانہ پابند ہے رفتار کا، سورج کا. نماز پڑھے رفتار کی ضرورت ہے، چاند چڑھے ضرورت ہے. زمانے کے اندر چیزوں کے اپنے معاملے سے زمانہ محتاج ہے. محمد عربی کا زمانہ محتاج ہے. عزیزان گرامی قدر میں جو بات کر رہا تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے آقا میں نے دل میں گمان کیا شاید آپ کسی اور زوجہ کے پاس چلے گئے ہوں. آقا کونین نے مسکرا پڑے. عائشہ تو جانتی نہیں یہ رات کون سی ہے؟ لیلۃ النصف من شعبان، یہ 15 شعبان المعظم کی رات ہے. آقا اس دن کیا ہوتا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان اللہ تعالی ینزل فیہا الی السماء الدنیا. اللہ تبارک و تعالی اس رات کو آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہے. فیغفر ویغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب. میری امت کے اتنے افراد کی بخشش کرتا ہے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ میری امتی جناب. یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. دلائل النبوت میں امام بہقی لکھتے ہیں حضرت عائشہ نے پوچھا سرکار یہ بنو کلب کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ بنو کلب کا نام کیوں لیا ہے؟ اور بھی قبیلوں کے بعد بکریاں تو ہیں. سرکار دو جہاں نے فرمایا قبیلہ بنو کلب جو ہے یہ سرزمین عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہے اور اس کی بکریاں بھی زیادہ ہیں، ان کے بال بھی زیادہ ہیں. عزیزان گرامی قدر اب آپ اندازہ لگائیے 15 شعبان المعظم کی عظمت کا حال کیا ہے. اب تیسری روایت بھی سنو جو اسی صفحے پر موجود ہے. یہ روایت کرنے والا کون ہے؟ ابو موسیٰ اشعری. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں فرماتے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی 15 لیلۃ النصف من شعبان جیسے ہی اس کا سورج غروب ہوتا ہے ان اللہ تعالی ینزل فیہا اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہے. فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرق او مشاہد. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری امت محمدیہ بخشتا ہے. یغفر لجمیع خلقہ الا لمشرق او مشاہد. دو بندے نہیں بخشے جاتے. کون کون سا بندہ؟ مشرک. رب کی ذات و صفات کے اندر کوئی شریک کرے. مشرک کی تعریف بھی سمجھنی چاہیے آپ. مشرک رب کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرے، کسی کو معبود ٹھہرائے،
کسی کو زمین و آسمان کی تخلیق کرنے والا بتائے، کسی کو رب کے برابر بتائے، کسی کو عبادت کے لائق سمجھے جس طرح دوسری قومیں سمجھتی رہی ہیں. اور وہ شاہد مشرک کو بھی نہیں بخشتا اور چغل خور کو بھی نہیں بخشتا. ادھر سے بات سنتا ہے ادھر سناتا ہے، ادھر سے سنتا ہے ادھر سناتا ہے، ادھر سے سنتا ہے ادھر سناتا ہے. یہ چغل خور نہیں بخشا جاتا. اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے بخشے جاتے ہیں مگر 6 بندے نہیں بخشے جاتے. پہلا بندہ مشرک، دوسرا بندہ والدین کا نافرمان. اور یہ والدین کی نافرمانی کا جو مسئلہ ہے نا اس زمانے میں، خدا کے لیے اس کی قدر کرو. خدا کی قسم والدین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عظمت رکھی. حدیث میں سرکار فرماتے ہیں جو بندہ ایک مرتبہ محبت بری نظر اپنے والدین کے چہرے پہ ڈالے میرا رب اس کو حج مبرور کا ثواب دیتا ہے. حج مبرور، نیکیوں سے بنا ہوا گناہ کا کوئی امکان ہی موجود نہیں اس میں. قبول حج ایک مرتبہ نظر کرنے سے. کبھی کیا آپ نے؟ حضرات غور تو کیجیے. کبھی والد کے اوپر تیری حکومت چلتی ہے، ماں کے اوپر بیٹا حکومت کرتا ہے، بیوی کو تو دن رات اس کو اگلی سیٹ پہ بٹھا کے لے جاتا ہے، اس کو ہر وقت اس کے آرام کا خیال رکھتا ہے. معمولی سی تکلیف ہو تیری جان پہ بن جاتی ہے. ماں ساری کئی دن کھانکتی رہتی ہے پچھلے کمرے کے اندر بیٹھ کے، تو نے کبھی اس کو پوچھا ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی کہتے ہیں ایک مرتبہ نظر ڈال حج مبرور کا ثواب. صحابی کہتے ہیں سرکار کوئی 100 مرتبہ ڈالے. حضور فرماتے ہیں رب کی رحمت میں کوئی کمی ہے؟ جتنی مرتبہ دیکھے گا اتنی حجوں کے ثواب ملتے جائیں گے. عزیزان گرامی قدر ماں کے قدموں کے لیے جنت رکھ دی ہے رب. اندازہ تو لگاؤ والدین کا نافرمان نہیں بخشا جائے. اور جو ساحر ہے جادوگر، آج کل جادو کے مسئلے بھی بڑے. جادو کرنے والا کروانے والا دونوں برابر ہی ہیں. جادوگروں کے پاس جو جاتے ہیں یہ طویل داغوں گنڈوں والوں کے پاس جس پہ اپنا جا کے ایمان برباد کرتے ہو. جادوگروں کے پاس جانے سے بچنا چاہیے. اللہ کا قرآن پڑھنا چاہیے، آمنہ کے لال کا فرمان پڑھنا چاہیے اور نمازیں پڑھ کے اللہ کی بارگاہ سے مانگنا چاہیے. مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ عطا کرے گا. یہ حسد بھی نہیں بخشا جائے گا. یہ حسد کرنے والا بندہ کسی کو دیکھتا نہیں جل جاتا ہے اس کے بعد گاڑی کیوں ہے، اس نے چہرے پہ داڑھی کیوں رکھ لی ہے، یہ نماز بھی بڑھا جاتا ہے، اس کے بعد پیسے بڑے ہوئے ہیں. یہ حسد جو ہے نا یہ بہت بڑا گناہ ہے. حسد سے ہمیشہ بچنا چاہیے. فرمایا نا یہ نیکی ویسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. آگ کھا جاتی ہے لکڑیوں کو، اس طرح یہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اس سے بھی بچو، جادوگری سے بچو، یہ کینہ پروری سے بچو، دل کے اندر چھپا کر. سرکار نے فرمایا جبرائیل یہ جو تو کہتا 300 دروازے کھلتے ہیں تو کینہ پرور کے دروازے کا کیا بنتا ہے؟ کہ کینہ پرور کا جو دروازہ رکھا ہے حضرت جبرائیل امین کہتا رب نے وہ دروازہ کھلا چھوڑا اور رات گئے تک انتظار کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ اپنے بھائی کے پاس چلا جائے، اس کو راضی کر لے جائے، اس کو منا لے تاکہ یہ دروازہ جو ہے اس پر اس کی مہربانی ہو جائے. فرماتے ہیں مگر نہ پھر وہ بندے جو ہے دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر اس کے مرنے تک انتظار ہوتا ہے کہ مرتے دم بھی توبہ کر لے. عزیزان گرامی قدر یہ کینہ پرور جو ہے یہ صلہ رحمی کرنا